اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمین۔ یہ عذاب بھی قوم فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے دستور کی مانند ہے۔ انہوں نے بھی اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا، سو ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے فرعون والوں کو دریا میں غرق کر دیا، اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، بے شک اللہ کے نزدیک سب جانوروں سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے بارہا عہد لیا، پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، سو اگر آپ انہیں میدان جنگ میں پالیں تو ان کے عبرتناک قتل کے ذریعے ان کے پچھلوں کو بھی بھگا دیں تاکہ انہیں نصیحت حاصل ہو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کی طرف برابری کی بنیاد پر پھینک دیں، بے شک اللہ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور کافر لوگ اس گمان میں ہرگز نہ رہیں کہ وہ بچ کر نکل گئے، بے شک وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔
اور اے مسلمانوں، ان کے مقابلے کے لیے تم سے جس قدر ہو سکے ہتھیاروں اور آلات جنگ کی قوت مہیا کر رکھو، اور بندھے ہوئے گھوڑوں کی کھیپ بھی اس دفاعی تیاری سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو ڈراتے رہو، اور ان کے سوا دوسروں کو بھی جن کی چھپی دشمنی کو تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم سے نا انصافی نہ کی جائے گی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر وہ کفار صلح کے لیے جھکیں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر وہ چاہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں تو بے شک آپ کے لیے اللہ کافی ہے، وہی ہے جس نے آپ کو اپنی مدد کے ذریعے اور اہل ایمان کے ذریعے طاقت بخشی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اسی نے ان مسلمانوں کے دلوں میں باہمی الفت پیدا فرما دی، اگر وہ سب کچھ جو زمین میں ہے خرچ کر ڈالتے تو ان تمام مادی وسائل سے بھی آپ ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان ایک روحانی رشتے سے محبت پیدا فرما دی، بے شک وہ بڑا غلبے والا حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی معظم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ مسلمان جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، آمادہ کیجئے، ابھاریے مومنوں کو جنگ کے لیے، یعنی مومنوں کو جنگ کے لیے تیار کیجئے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر ہوں گے تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے، وہ غالب آ جائیں گے 200 پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ، اور اگر تم میں ہوں گے 100، يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ غالب آ جائیں گے 1000 کافروں پہ۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ لوگ کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ الآن خفف اللہ عنکم، ابھی اللہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف کر دی ہے۔ وعلم، اور وہ جانتا ہے، ان فیکم ضعفا، کہ تم میں کمزوری ہے کسی قدر۔ فإن یکم منکم صابرۃ یغلبوا 200، آپ اگر تم میں 100 ہوں ثابت قدم رہنے والے تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر تم میں ہوں گے 1000 یغلبوا، غالب آ جائیں گے 2000 پر بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سامعین کرام، تھوڑی سی توجہ
کہ قتال کے لیے ابھاریے، جنگ قتال، یہ کیوں؟ آخر کیوں خون ریزی کی جائے؟ آگے آیت ہے، یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ما کان لنبی، نبی کی یہ شان نہیں ہے، ان یکون لہو اسرا، کہ اس کے لیے قیدی ہوں، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی کر لے۔ تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے آخرت، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، ایک بات ہو سکتا ہے کسی کی ذہن میں، اصل میں بات یہ ہے کہ جو دین ہے عام طور پہ ہم لوگ اس پہ سوچتے نہیں ہیں کہ دین کیا ہے، اور دین کے بہت سے جو فرائض ہیں اس سے ہم غافل ہیں، بلکہ پوری دین کی حکمت سے ہم غافل ہیں۔ اور برہنما نے ہم میں لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ دنیا دار ہے، اور دنیا دار تو پھر دنیا دار ہوتا ہے، وہ اللہ والا نہیں ہوتا۔ اور ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ رواجی مسلمان ہیں، جو ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے وہ مسلمان تھے، یعنی بظاہر وہ بھی رواجی مسلمان تھے، انہوں نے رواجی طور پہ ہمیں کلمہ پڑھا دیا، سکھا دیا، رواجی طور پہ نماز کا حکم دیا، نماز کی عادت ڈلوا دی، اور روزہ رکھوانا سکھا دیا، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ سب کچھ۔ لیکن ایک بات نہیں ہوئی، ہمیں ہمارے والدین نے یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں اوپر سے نیچے، یعنی عالم ارواح سے اس جسم میں کیوں آیا ہوں، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، یہ مجھے میرے والد نے نہیں بتایا۔ ہاں، نماز پڑھنا عادت ڈلوا دی ہے، روزہ رکھنا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ تمہارا مقصود کون ہے۔ یہ ضرور بتایا ہے یا اس کی تربیت دی ہے کہ تمہارا مقصود دنیا ہے، دنیا کو تم نے کمانا ہے، دنیا ہی تمہاری اصل زندگی ہے، مستقبل تمہارا دنیا میں ہے، یہ مجھے بتایا گیا ہے۔ یہ میں جو اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ تقریباً ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، ہمیں ہمارا حقیقی مقصود ہمارے والدین نے نہیں بتایا ہے۔ اب یعنی پھر اس کے بعد جب ہم بڑے ہو گئے، پھر یعنی جب تک گھر میں تھے تو تھے، جب بڑے ہو گئے عالموں کے پاس بیٹھے، عام طور پہ ملا نے کہا کہ داڑھی رکھ لو اور پائنچے اونچے کر لو اور نماز کی یہ فرائض ہیں، یہ سنتیں ہیں، یہ پھر بس، لیکن دین کی حقیقت پہ مجھے ملا نے نہیں سمجھایا، برا نہ مانے، دین کی حقیقت پہ مجھے ملا نے نہیں سمجھایا۔ تو پھر اچھا، یہ دو چیزیں تو ہو گئیں۔ اب میں نے اپنے طور پہ جب میں نے آنکھیں کھولی، شعور کی آنکھیں کھولی، بالغ ہوا، عاقل ہوا، تو میرے سامنے تو دنیا ہی تھی، دنیا، سب لوگ دنیا کمانے میں لگے ہوئے تھے، دنیا داری میں لگے ہوئے تھے، میں بھی دنیا داری میں لگ گیا، اور پھر ظاہر ہے پھر شادی، پھر بچے، اور بس پھر میں بوڑھا ہوتا چلا گیا۔ میں نے نہیں سوچا کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میں نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے، میں نے نہیں سوچا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے سامعین کرام، اور
بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ میں نہیں سوچتا کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے۔ ہوتے 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 بوڑھا ہو کے میں مر گیا اور بس میری آنکھیں کھلی رہیں، دنیا کو میں دیکھتا رہا، دنیا کا آرزو مند رہا، اور جب داڑھی جو ہے سفید ہونے لگی میں نے اسے خضاب لگا کے کالا کرنا شروع کر دیا تاکہ میں جوان لگوں، اور میری عادات یعنی حرص جو ہے دنیا کی بڑھتی چلی گئی، دنیا اور دنیا کی طلب جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، اور میں نے کہیں رکنے کا نام نہیں لیا۔ تو یہ صورتحال ہے سامعین اکرام، یہ بہت ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ اس میں جتنے قصوروار میرے والدین ہیں اور میرا دین کا سمجھانے والا ہے، اتنا ہی ذمہ دار میں خود بھی ہوں۔ کیوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے، اور میں یہ نہیں کہ میں کوئی بے وقوف پیدا کیا گیا ہوں، لیکن بس میں نے نہیں سوچا۔ روز حشر جب کھڑا کیا جائے گا دوزخ والوں کو دوزخ کے کنارے، تو ایک جملہ وہ کہیں گے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سن لیتے کسی کی بات یا عقل سے کام لے لیتے تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ سامعین کرام، یہی وجہ ہے جو میں قصوروار میں اپنے آپ کو گردانتا ہوں، میں نے سنا نہیں، کسی حق والے کی تلاش نہیں کی۔ اب ظاہر ہے کہ ہر ملا جو ہے وہ تو عالم ربانی تو نہیں ہو سکتا نا، عالم ربانی اور نبی کا نائب ہر نماز پڑھانے والا تو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میں نے اس کی تلاش نہیں کی، نہ میں نے حق سنا کسی سے، تو پھر کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہے کہ میں جہنمی ہو گیا۔ یہ سن لیں سامعین اکرام۔ بہرحال یہ میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ قتال کیوں ہے، خون ریزی کیوں ہے۔ بات یہ ہے، مختصر طور پہ میں بتاتا ہوں، یہ ساری باتیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں اس پہ آپ سوچیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ سوچیں اور ایک مقصد لے کے جئیں۔ ہم آج کل بے مقصد جی رہے ہیں، بس لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں میں خوش ہیں، بس بچوں کو وہی کر رہی ہیں، بھئی بچے نماز پڑھو، روزہ رکھو، اس کو ان کی حقیقت نہیں بتا رہی، ان کو دین کے لیے تیار نہیں کر رہی، دین کا مجاہد بنانے کے لیے تیار نہیں کرا رہی۔ آج کل بھی ماں باپ یہی کر رہے ہیں، تو یہ اس پہ سوچیں آپ۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قتال جو ہے یہ کیوں؟ بات یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ، اور یعنی حکم جو ہے اس کا حقدار اللہ ہے، حکومت اللہ کی ہے، تمام زمین و آسمان میں اللہ کی حکومت ہے۔ اب زمین میں بھی اللہ کا حکم ہونا چاہیے۔ مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، اگر کوئی یعنی اللہ کا سپاہی ہے، کیا مطلب؟ اس کو اللہ کا دین زمین میں نافذ کرنا ہے، اس کو مجاہد بننا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر نہیں کرتا تو پھر اسے جنگ کرنی ہے۔ اگر انکار کرتا ہے اسلام کی حکومت قائم ہونے سے، اس سے پھر جنگ کرنی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھیں 2-3 درجے ہیں، میں جلدی کہہ لیتا ہوں، پھر سبق پڑھ لیتے ہیں۔ مسلمان غیر مسلم سے کہے گا مسلمان ہو جاؤ، ہمارے بھائی ہو، نہیں ہوتے کافر رہو، حکومت میری ہوگی یعنی اللہ کی ہوگی، اور تم ذمہ بن کے رہو، جزیہ دو۔ نہیں ہوتے، مسلمان کی حکومت میں نہیں رہنا چاہتے، آؤ میرے ساتھ 2 ہاتھ کر لو، پھر ان سے خون ریزی کرنا ہے،
ان کو ختم کرنا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ تو اس یا ایھا النبی احرض المؤمنین علی القتال، اے نبی آمادہ کیجئے مومنوں کو جنگ کے لیے، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جنگ کرو۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر آج تم میں سے ہوں گے 20 ثابت قدم، وہ غالب آ جائیں گے 200 پر۔ تو یہ سارا میں نے آپ کو وہ ترجمہ سنا دیا، جنگ کی وہ سنا دی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم، اگر نہ ہوتی لکھی ہوئی یہ بات جو پہلے گزر چکی تو جو کچھ تم نے بدر میں لیا تو عذاب عظیم تمہیں آ جاتا۔ یعنی اگر یعنی جو مال تم نے، سامنے کے نام انشاءاللہ اگلے درس میں تھوڑا سا اس کی مزید وضاحت کروں گا، آج صرف ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ میں تلاوت کروں گا، آپ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی آمادہ کیجئے مومنوں کو جنگ کے لیے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 ہوں کافر کے مقابلے پہ تو وہ غالب آ جائیں گے 200 کافروں پہ۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اگر تم میں سے 100 ہوں 1000 پہ غالب آ جائیں گے کافروں پہ، کیونکہ وہ سمجھتے نہیں، سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200 وإن یکم منکم 1000 یغلبوا 2000 بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اگر تم میں سے ابھی 100 ہوں تو وہ اچھا وعلم ان پہ الآن، ابھی اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی ہے تم پہ اور وہ جانتا ہے کہ تم میں کمزوری ہے۔ اب اگر تم میں سے 100 ہوں صابر تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں وہ غالب آ جائیں گے 2000 پر، اور اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم۔ نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ قیدی بنائے، حتیٰ یہاں تک کہ خوب خون ریزی نہ کر لے زمین میں۔ تم چاہتے ہو دنیا کا فائدہ، اللہ چاہتا ہے آخرت کا فائدہ، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔
اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو تم نے لیا اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب ہوتا۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. O Prophet, rouse the believers to battle. If there are 20 steadfast among you, they will defeat 200. And if there are 100 of you, they will defeat 1000 of those who disbelieve. Because they are a people who do not understand. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. God has now lightened your burden, knowing that there is weakness in you. If there are 100 steadfast among you, they will defeat 200. And if there are 1000 of you, they will defeat 2000 by God's leave. God is with the steadfast. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. It is not for a prophet to take prisoners before he has subdued the land. You desire the materials of this world, but God desires the hereafter. God is strong and wise. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. Were it not for a predetermined decree from God, an awful punishment would have afflicted you for what you have taken. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔